إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال الله في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله في مقام آخر إن الله لا يحب الخائنين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، جیسے اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، ویسے ہی اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو امانت دار بننے کا، امانت میں خیانت نہ کرنے کا بھی حکم دیا. اور اس کی اس قدر اہمیت کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کامل ایماندار ہونے کی نشانی قرار دی، مگر اس کے باوجود آج ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اس ضمن میں کس قدر کتاب و سنت کی پابندی کرنے والا ہے. تو اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم میں ہم سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ ان اللہ یامرکم، کہ جیسے اللہ احکم الحاکمین نے اور کئی احکامات سے تمہیں نوازا ہے، وہاں اللہ احکم الحاکمین ایک حکم تمہیں یہ فرما رہے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت موجود ہے تو اس کے اہل تک، مالک تک، جس کی وہ امانت ہے بحفاظت اس تک پہنچاؤ. اور دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہارا کوئی آدمی کسی آدمی کو امین جانتے ہوئے اس کے پاس کوئی چیز، کوئی راز امانت سونپ دیتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں فَلْيُعَدِّ الَّذِينَ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ اب تمہیں امین جانتے ہوئے، امانت دار جانتے ہوئے کسی نے اپنی امانت آپ کے سپرد کی ہے، لہذا میرے اللہ کا تمہیں حکم ہے کہ جب کوئی تمہیں اپنی امانت سونپ دیتا ہے تو اس کی بات کو مانتے ہوئے جب وہ تقاضا کرے تو اس کا اہل جو ہے اس تک وہ بحفاظت اسی انداز میں امانت پہنچا دو، اس کو لوٹا دو. اور یاد رکھو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، امانت میں خیانت نہیں کرنی، ٹال مٹول، ہیلے بہانے، غلط قسم کے طریقے کو اپناتے ہوئے اس کی امانت کو ہڑپ نہیں کرنا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین سے ڈرنا ہے کہ تم تو اسے بہانہ لگا دو گے کہ میں نے استعمال کر لیے، میرے پاس موجود نہیں، گم ہو گئی، چوری ہو گئی، مگر اللہ احکم الحاکمین تو جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. مال ہڑپ کرنے کی نیت ہے، چوری کا بہانہ ہے، تم بہانے کے ساتھ اس کا مال غصب نہ کرو، بلکہ اللہ احکم الحاکمین سے ڈرو جس نے تمہیں امانت سونپی ہے
اب اس کا تقاضا ہے اسے واپس دو تو احسن انداز میں اسے لوٹا دو۔ اور اللہ احکم الحاکمین دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ جن کے پاس کوئی امانت رکھ بیٹھے پھر وہ اس میں خیانت کرے، رکھنے والا پچھتائے کہ ایسا میں نے کیوں کیا، ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتی، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ کہ جس کو امین جان کر، امانت دار جان کر کسی نے امانت رکھی، اب اس میں خیانت کرتا ہے، چیز تبدیل کر دیتا ہے کہ آرٹیفیشل اسی ڈیزائن کا زیور، کون سا اس کو پتہ چلے گا، اس نے تو اصل زیور رکھے تھے مگر اسی ڈیزائن کا آرٹیفیشل بنا کے اس کو واپس کر دوں گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ایسے داؤ پیچ لگانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرے۔ حتیٰ کہ اللہ احکم الحاکمین تو نبی کریم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ وما کان لنبی ان یغل، کہ کسی نبی کے یہ شان شان نہیں ہے کہ وہ بھی امانت میں خیانت کرے۔ اور ساتھ متنبع فرمایا کہ یاد رکھو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تو مال پہ قرضہ جما لے گا، خیانت کر لے گا، مگر یاد رکھو کل اللہ کے دربار میں اس خیانت سمیت تمہیں پیش ہونا پڑے گا، کل باز پرس ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ میرے صحابہ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے امانت میں خیانت سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو میں پسند نہیں کروں گا کہ تم میں سے کل قیامت کے دن کچھ انداز میں آئے کہ کسی کے کندھوں پہ اونٹ ہے، کسی کے کندھوں پہ کچھ اور ہے، کہ تمہارے پاس کسی کی امانت تھی تم نے اس کو غصب کر لیا، تو کل قیامت کے دن وہ چیز اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تم لاؤ گے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس انداز میں تم میں سے کوئی اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین ہمیں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کا نبوت و رسالت سے پہلے کا عالم یہ ہے، ابھی نبی اور رسول نہیں، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے، زندگی گزارتے ایک لمبا عرصہ جن لوگوں کے درمیان آپ نے گزارا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا نام ہی صادق اور امین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان زندگی گزارنے والا انسان ہم سب سے زیادہ، ہماری سوچ سے زیادہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی امانت پہ ان کو یقین اتنا تھا کہ اب نبوت مل گئی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ نے توحید کی دعوت دی اس کو نہیں مانا، اس کے باوجود بھی اپنی امانت رکھنے کے لیے آپ ہی کا انتخاب کیا۔ جب اللہ احکم الحاکمین نے ہجرت کی اجازت دے دی، آپ کے پاس ان لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، نہیں سوچا یہ تو کفار ہیں، ہمیں اللہ کے گھر سے دور کر رہی ہیں، میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، میری جان کے دشمن ہیں، یہ تو جانی دشمنوں کی چیزیں ہیں، یہ تو میرے دشمنوں کی چیزیں میرے پاس ہیں، اب موقع ہے ان کو نقصان پہنچانے کا۔ مگر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، ان کو خطرے میں ڈالا، کس وجہ سے کہ جو لوگ برہنہ تلواریں لے کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے بعض کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ فرمایا علی کے فلاں فلاں کی امانت ہے، اس تک بحفاظت پہنچا کے تم نے آنا ہے، یہ وہ پیغمبر ہے جس کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
صرف نماز ہی سنت کے مطابق نہیں، روزے حج زکوٰۃ یہی سنت کے مطابق نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرح سچ کو اپنایا جائے، امانت دار بنا جائے۔ اگر کوئی ہمیں امانت دار سمجھ کر اپنی امانت ہمیں سونپ دیتا ہے تو اس میں خیانت سے ہر ممکن بچا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خود کیا عالم تھا، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ اللہ رکھا تو حکم آپ سمجھ چکے کہ اللہ نے تو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، اگر کرو گے تو میں تمہیں پسند نہیں کروں گا، اور میرا حکم ہے کہ تم جس کی امانت ہے جو اس کا اصل اہل ہے، مالک ہے، بحفاظت اس تک پہنچاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی امانت، جسے ہم امانت سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید کچھ چیز رکھے وہی امانت ہے، کسی سے مشورہ لینا یہ بھی امانت ہے، کسی کو کوئی اپنا راز بتلانا یہ بھی امانت ہے، جس معاہدے کے تحت آپ نے کوئی معاوضہ لیا ہے، آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، آپ نے اس ملازمت کا اس سے جو ہے وہ ایک طے شدہ وقت طے کیا ہے کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک میں یہ کام کروں گا تو مجھے اتنے جو ہے وہ پیسے دے گا۔ اب یہ وقت امانت ہے، حاضری لگا کر نکل جانا، ٹال مٹول ہیلے بہانے سے یا کام میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے آپ کو راز بتلا دیا امانت دار سمجھ کے، اب اگر وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے، اس نے منع کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ پھر بھی آگے بتلائیں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میاں بیوی کی جو آپس کی باتیں ہیں، یہ ہمارے ہاں تو فیشن ہے نا کہ شادی کے بعد اگلے دن دوستوں کے ساتھ ساری باتیں شیئر کی جاتی ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اس انسان کے بارے میں جو اپنی بیوی کی باتیں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کی آپس کی باتیں بھی امانت کا درجہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح تمام اللہ کے جو حقوق ہیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ امانت ہیں۔ تو ہمیں ہر محاذ میں، ہر انداز میں امانت میں خیانت سے بچنے کا اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی سے مشورہ طلب کیا گیا، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا گیا اس نے مشورہ اور سے کیوں نہیں لیا، تجھ سے مشورہ کیوں کیا، وہ تجھے امانت دار سمجھتا ہے، یہ دا نہیں لگائے گا، یہ غلط مشورہ نہیں دے گا، میں مشورہ بہتری کے لیے اس سے مانگ رہا ہوں تو یہ مجھے بہتر مشورہ دے گا، میرے فائدے والا مشورہ دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس انسان سے مخاطب ہو کر جس سے مشورہ لیا گیا کہ تجھے امین جانتے ہوئے، امانت دار جانتے ہوئے اس نے مشورہ طلب کیا ہے، اب ڈنڈی نہیں مارنی، اس کو غلط مشورہ نہیں دینا کہ اب یہ پھنسا ہے، اب موقع اسے نقصان پہنچانے کا، وہ تو تجھے امین سمجھ کے مشورہ لینے کے لیے آیا ہے، تو اس کے لیے جو بہتر تو جانتا ہے اپنے علم کے مطابق وہ اس کو مشورہ دے، ورنہ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ خود مشورے کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحابہ سے مشورے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الخائن لا يدخل الجنہ، جو کسی بھی انداز کی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اپنی حالت کو سامنے رکھیے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ پہ غور کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، جو بندہ امانت دار نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، لا ایمان، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ایماندار ہونے کا، مومن ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے، اگر وہ امانت دار نہیں
امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا دِينَ لِمَن لَّا عَهْدَ لَهُ، کہ جو وعدہ تو کرتا ہے ٹرکانے کے لیے، جیسے میرا اور آپ کا انداز ہے کہ میں نے کون سا کرنا ہے، جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو وعدہ کر کے وعدے کی مخالفت کرتا ہے، پاسداری نہیں کرتا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ کہتا رہے میرا دین اسلام ہے، دین اسلام تو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اگر تیرا دین اسلام ہے تو وعدے کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کسی دیندار کو شعبہ نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی علامت قرار دیا۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی، آج کسی کو منافق کہیں وہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے، مگر یہ نشانیاں سنیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، جس میں ان میں سے ایک نشانی، اس میں نفاق کی ایک نشانی موجود ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس میں یہ ساری نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت النفاق یا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق آدمی کی مین نشانیاں تین ہیں، بعض میں جو ہے وہ چوتھی بھی بیان فرمائی ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو تین والی روایت میں آپ نے پہلے نمبر پر فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں، منافق ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں منافقت کی ایک علامت موجود ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری نشانی یہ ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدے سے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کا لحاظ نہیں کرتا، یہ منافقت کی علامت ہے، وہ انسان منافق ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری منافقت کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز، کوئی راز امانت ہو، کوئی اس کے نکاح میں اپنی بیٹی امانت کے طور پہ دے دے، وہ اس کا لحاظ نہ رکھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے، جس میں ایک، اس میں منافقت کی ایک علامت ہے، جس میں تین ہے، اور چوتھی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہ آپس میں طلق کلامی ہوتی ہے، پھر گالی گلوچ بکنا شروع کر دیتا ہے، تو اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، جس میں چاروں پائی گئی وہ تو پکا منافق ہے، ہم میں سے کون ہے جس میں یہ چیزیں موجود نہیں؟ تو ہم تو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، جب ہم اللہ سے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بارش مانگتی ہے تو اللہ نہیں دیتے، جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ژالہ باری بھی ہوتی ہے، کھڑی گندم تباہ ہوتی ہے۔ یہ حالیہ آپ نے بارشوں سے دیکھا کہ کسانوں کا کس قدر نقصان ہوا۔ یہ سبب کیا ہے اللہ کی ناراضگی کا؟ میرے بھائیو یہی اسباب ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے مانگیں گے، مگر ہم تو پکے منافق ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مومن تو بنائیں، ایمان والی صفات تو اپنے اندر موجود کریں، جب مومن بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین مال اسباب میں برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ اللہ نے جو اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا وعدہ کیا ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا صحابہ اکرام طریق اسلام گواہ ہے کہ ادھر ساری ٹیکنالوجی اور مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد، تیر تلوار سب کچھ موجود ہے، ادھر کسی کے پاس تیر ہے، کمان نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، سوار ہونے کے لیے سواری نہیں، ایک ایک سواری پہ تین تین چار چار صحابہ باری باری سوار ہو کے ان لوگوں کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں جو سپر پاور ہے، مگر ان کے پاس ایمان کی دولت تھی۔ اللہ احکم الحاکمین ان مومنوں کو کئی گنا زیادہ، حتیٰ کہ قرآن شاہد ہے، ایسا مومن
جس میں مومنوں کی صفات ہو، اس کو ضرورت پڑے تو اللہ فرشتوں کو نصرت کے لیے بھیج دیتی ہے۔ ایسا مومن جس میں مومنوں کی صفات ہو، اللہ راضی ہو، وہ فوت ہو جائے تو اللہ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صرف موحدین کا انتظام نہیں کرتی، آسمان سے فرشتے حضرت سعد کی طرح بھیج دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کے اندر مومنوں والی صفات پیدا کریں، پھر ہمارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے گی۔ اللہ ہمیں مشکلات سے دوچار نہیں کریں گے۔ یہ زلزلہ، یہ طرح طرح کے بیماریاں، یہ وائرس اور یہ خوف و ہراس، یہ بدامنی، یہ دہشت گردی، یہ ہر گھر میں پریشانیاں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مگر ساری منافقت والی علامات ہمارے اندر موجود ہیں، منافقوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے اسے چاہیے کہ جب وہ مطالبہ کرے احسن انداز میں اس کو واپس کر دے۔ جب کافر بادشاہ ہرقل نے، پوچھنے والے بھی خود غیر مسلم کافر، جس سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بھی ابھی کافر، ابو سفیان، پوچھا کہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا، ان کی دعوت کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے جو بات کہی تھی کہ وہ خود بھی امین ہیں، ہم ان کو صادق و امین کہتے ہیں، اور جو دعوت قبول کر لیتا ہے وہ اس کو اس یہی حکم دیتے ہیں کہ تم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، وہ امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعوت کی بات جو بیان کر رہا ہے وہ بھی کافر، جس مجمع میں بیان کر رہا ہے وہ بھی کافر، جس کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ بھی کافر، کہ وہ نبی جو دعوت دیتا ہے وہ یہی دعوت ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیوں، یہی صفات سن کے اس نے کہا تھا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جہاں تک حکمرانی اسی کی ہوگی جس میں یہ صفات موجود ہیں۔ آج ہم مسلمان ذلیل و رسوا اسی وجہ سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بلکہ اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ احکم الحاکمین خود فرما رہے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس کی امانت ہے، بہن کا وراثت سے حصہ اس کی امانت ہے، ماں کا امانت ہے، بیٹی کا حصہ امانت ہے، جو اس کا اہل ہے احسن انداز میں اس کی امانت اس کو سونپ دو۔ جب ہم وراثت دینے کے لیے تیار نہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بلکہ جب ہمیں ہماری جو مسلمانوں کی اس معاشرے میں جہاں ہم بس رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں سے اس کو ممکن ہو اس کے دروازے پہ جاتا ہے، منت سماج سے کر کے اس سے جو ہے وہ قرض لے لیتا ہے، اور پھر جب واپسی کا وقت آتا ہے پھر جو انداز ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہزاروں کا موبائل ہے مگر 500-700 جس سے لیا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس پہلی پہ دوں گا، بس یہ گندم بیچنی ہے، میں نے مکان بیچنا ہے، میں نے دکان بیچنی ہے، کمیٹی نکلنی ہے، ٹال مٹول۔ تو جب ہمارا انداز یہ ہوگا کہ جو انداز نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے، اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے دروازے نہیں کھولیں گے، ہماری فصلوں کی آمدن زیادہ نہیں ہوگی، اسی طرح جو ہے وہ برف باری سے تباہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے دیتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ایک واقعہ اختصار کے ساتھ آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو زمین فروخت کی، اب وہ جس نے خریدی ہے وہ بے ایمان نہیں تھا، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں تھا، اللہ نے اس کی اسی نیکی کی بنا پر جب وہ ہل چلا رہا تھا تو اس کو جو ہے وہ شک پڑی، وہاں سے کھودا گیا تو اس کو خزانہ ملتا ہے، سونے سے مالا مال ہو جاتا ہے، مگر وہ امانت دار تھا۔ اللہ اسی طرح جو ہے جہاں سے بہم و گمان سے بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں۔ جس سے زمین خریدی اس کے پاس پہنچا، بھئی میں نے تم سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ وہاں سے نکلا، یہ نہیں خریدا تھا، یہ تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے، دونوں لینے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ ان کی بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کر کے ان کو مالک بنا لیا جاتا ہے۔ جو اس طرح امانت دار ہوتا ہے پھر وہ ہل جوت کے فصل پکنے کے بعد برباد نہیں ہوگی، بلکہ ابھی وہ ہل ہی چلائے گا تو اللہ زمین سے خزانے نکال دیتا ہے، اگر انسان کسان جو ہے وہ امانت دار ہو۔
یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، مگر ہم ساری جو ہے وہ اخراجات کرتے ہیں، مگر جب فصل پک جاتی ہے اس وقت اگر تباہ و برباد ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر ہم امانت دار بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے ہمیں خزانے سونپیں گے، جیسے صحیح بخاری کے واقعے میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے ضرورت تھی، 1000 دینار لے لیا۔ اس نے کہا بھئی کوئی رشتہ داری تعلق ناتا تو ہے نہیں، کوئی گواہی بنا لیتے ہیں۔ فرمایا اب تو کوئی نہیں، چلو اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس طرح تمہیں واپس کر دوں گا۔ اب واپسی کا وقت آیا تو اس کو سمندری سفر کے لیے جو ہے وہ کوئی مسافر، کوئی کشتی نہ مل سکی، مگر اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ اس نے وہ مطلوبہ رقم جو ہے لکڑی میں ڈال کے اللہ کے سپرد کر دی کہ اللہ میں جھوٹا نہیں، میں وعدہ خلاف نہیں، میں اس کی امانت بر وقت اس تک پہنچانا چاہتا تھا، مگر طغیانی کی وجہ سے کوئی جہاز نہیں آیا، اللہ یہ تیرے سپرد اس تک پہنچا دے۔ وہ انتظار میں جو ہے تھا کہ وہ آئے گا، کیونکہ اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ یار اس کو دوں یا نہ دوں، لگتا ہے مر جائیں گے، کہاں دے گا۔ اس کو یقین تھا کہ اس نے ضرور واپس کرنا ہے، اس وجہ سے وہ انتظار میں تھا۔ اس نے لکڑی دیکھی، اٹھا کے لے گیا، گھر جا کے چیری تو دیکھا اللہ احکم الحاکمین نے بحفاظت اس انداز میں جو اس تک پہنچا دی۔ تو میرے بھائیوں، جو امانت کا نیت اور ارادہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کی نصرت اور مدد کرتے ہیں، اور جو پہلے ہی ان کے دل میں چور ہوتا ہے پھر اللہ احکم الحاکمین جو ہے ان کے مال اسباب میں برکتوں کا نزول نہیں فرماتے، بلکہ وہ جتنے بھی کمانے والی ہوں، جتنے بھی مالدار ہوں، گھر سے ٹینشنیں مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمارے مال و اسباب میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، یہ آئے روز کے نئی بیماریاں، نئے جو ہے وہ نقصانات، کبھی سکول بند، کبھی بازار بند، یہ لاک ڈاؤن کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین نے کرونا کی پہلی لہر بھیج کر ہم سب کو متنبع کیا، مگر نہ ہم نے شراب چھوڑی، نہ زنا چھوڑا، نہ خیانت چھوڑی، نہ چوری، نہ جھوٹ، کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اتنا جو جھوڑا پوری دنیا کو بند کر دیا، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، پھر اسی طرح گناہ جاری۔ اللہ نے دوسری لہر بھیجی، پھر ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، اب تیسری لہر موجود ہے، دوبارہ پھر وہی صورتحال بن رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے یہ مشکلات، یہ عذاب اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک ہم اپنی ڈگر تبدیل نہیں کرتے، ہم مومن نہیں بنتے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں اپناتے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والے کام جب تک نہیں چھوڑتے، اس وقت تک اسی طرح جو ہے وہ بے موسمی بارشیں ہوتی رہیں گی۔ ضرورت کے وقت اللہ بارشیں نہیں دیں گے، نئی سے نئی بیماریاں ایجاد ہوتی رہیں گی۔ اگر ان سے بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئیے، جو اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنا لیجئے، جس سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کیجئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، بدعملی ختم ہو جائے گی، دہشت گردی، یہ خوف و حراس، یہ جان کے لالے، یہ سب کچھ اسی وقت ختم ہوگا جب ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات کو ماننے کی توفیق عنایت فرمائے۔